ناظرین، اگر کوئی اسکول چلا رہا ہے تو سب سے پہلے اس پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تعلیم کو دیکھا جاتا ہے۔ سر، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی میری تعلیم ایم فل فزکس ہے۔ کامسٹس یونیورسٹی سے میں نے ایم فل فزکس کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں نے BZU سے LLB بھی کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پندار نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان کیلاش کپور۔ ناظرین، اسکول اور تعلیم آج کے دور میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت، یہ دو چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کا جو معاشرہ ہے یہ دوسرے معاشروں کی نسبت بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کی ملاقات جو ہے ایک ایسے اسکول سے کروانے جا رہا ہوں جو ابھی نیا جس کا آغاز ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی شروعات میں ہی بہت سے لوگوں کو، بچوں کو ایسی سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں جس سے نچلے طبقے کا بھی فائدہ ہوگا اور اوپر جو ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں ان کا بھی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو میں آج موجود ہوں دی اسپرٹ اسکول مور کھنڈا میں، اور میرے ساتھ پرنسپل حاضہ جناب محمد عاطف صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کلاش صاحب؟ ٹھیک ہے سر، تعلیم اور تربیت یہ ہمارے معاشرے کے دو اہم چیزیں ہیں، آپ ان کی تعریف کس طرح کریں گے؟ سر، بیسیکلی کوئی بھی قوم جو ہے، کسی بھی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی سب سے اہم چیز ہوتا ہے اس کو تعلیم و تربیت اس کی کرنا۔ ہم اگر دیکھنا چاہیں 1945 میں جب جاپان کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا تھا وہ اپنی تعلیم کے اوپر کیا تھا، اور آج پوری دنیا میں جو تعلیم ہے جاپان کی تعلیم کی وجہ سے جاپان پوری دنیا کے اوپر رول کر رہا ہے، اور اس کی پوری ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہی ہے۔ آپ الیکٹرانکس میں اس کو دیکھ لیں، IT میں دیکھ لیں، کسی چیز میں بھی جاپان کو کوئی بھی ملک پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ فوکس اپنی کوالیفیکیشن پہ کیا تھا۔ اور اسی لیے ہمارے ملک کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں گنے جاتے ہیں، اور ان علاقہ جات میں یا ان علاقوں میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو ان میں تعلیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تعلیم اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے یہ یورپ کنٹری سے بہت پیچھے ہے، تو جب تک ہم ان کے برابر تعلیم نہیں لے کے آتے تب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر کوئی اسکول چلا رہا ہے تو سب سے پہلے اس پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تعلیم کو دیکھا جاتا ہے۔ سر، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی میری تعلیم ایم فل فزکس ہے۔ کامسٹس یونیورسٹی سے میں نے ایم فل فزکس کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں نے BZU سے LLB بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میرا ایکسپیرینس بھی ماشاءاللہ کافی اچھا ہے کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے پاک ریزن نامور اداروں میں پڑھایا بھی ہوا۔ لاہور میں میں بہت اچھے اداروں میں پڑھا کے آیا ہوں، کپس وغیرہ میں نے وہاں پہ لاہور پڑھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا تھا کہ میرا اپنے علاقے میں کوئی میں ایسا کام کروں تاکہ میرے علاقے کو فائدہ ہو۔ لاہور میں پڑھا رہا تھا، ایک اچھا پیکج بھی لے رہا تھا، ننکانہ صاحب میں پڑھا کے میں نے بہت اچھے پیکج بھی لیا، بہت اچھی سیلریز لیا، لیکن میں نے اس ادارے کو جوائن کرنا، یہ ادارہ بنانے کا اسی لیے سوچا تھا کہ میرا اپنا ایک علاقہ ہے، جس علاقے نے مجھے یہ نام دیا میں اس علاقے کی خدمت کروں۔ تو دی اسپرٹ اسکول جو ہے یہ بیسیکلی ایک بزنس نہیں، آپ اسے کہیں، آپ یہ ہم ایک اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کی ایک منہ بولتی جو ثبوت ہے منہ بولتا وہ یہ ہے کہ ہم نے کرونا کے ایشوز میں جتنی بھی فیسز کا معاملہ تھا وہ سارے کا سارا سالو کر دیا۔ سر، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہماری جو مہم، ناظرین ہم نے ایک مہم چلائی تھی کہ کرونا جو منتھ ہیں ان کی جو والدین ہیں انہیں ریلیکسیشن دی جائے۔ اگر آپ 100% فیس معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ حکومت کی طرف سے جو 20% فیس معاف کرنے کہا تھا وہ معاف کر دیں۔ اسپرٹ اسکول نے سب سے پہلے جو اہم قدم اٹھایا ہے، انہوں نے ان فیسوں کو 100/100 جو ہے وہ فیس معاف کی ہے۔ سب سے پہلے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے اس کام کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ سر، یہ خیال کس طرح آپ کو آیا؟ سر، بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم جو ہے نا، ہمارے علاقوں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ مزدور طبقہ ہے،
تو کرونا کی وجہ سے مزدور طبقہ جو تھا یہ پس کے رہ گیا تھا، یہ کسی صورت میں بھی فیسز پے نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے یہ سوچا کہ اگر بچوں سے فیسز لی جائیں گی تو پیرنٹس ہو سکتا ہے کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلوا سکیں۔ تو چونکہ ہمارا سیٹ اپ ایک اچھا سیٹ اپ تھا، تو ہم نے سوچا چلیں ہم یہ ایک ان کو بینیفٹ دے دیتے ہیں کہ جو 5 منتھ ہیں اپریل ٹو اگست، ان کی یہ ہمیں فیس نہ پے کریں، تاکہ یہ لوگ اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے اسے جاری رکھ سکیں۔ تو تعلیم جاری رہے گی تو انشاءاللہ یہی ہماری آؤٹ پٹ ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہر انسان پڑھا لکھا انسان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے یہ کام کیا، ایک تو فیسز معاف کی ہیں، دوسرا دی اسپرٹ اسکول کا سب سے جو اہم اعلان ہے وہ ہے کہ آپ اسپرٹ میں جب پڑھیں گے تو آپ کو کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طریقہ باقی ہمارے ادارے ہیں وہ پہلے پرائیویٹ ادارے ہیں، بہت زیادہ فیس لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں 2 بجے کے بعد پڑھنے کی الگ ٹیوشن فیس دیں۔ اگر ایک ماں باپ اپنے بچے کو پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہا ہے تو پرائیویٹ میں پڑھانے کے بعد پھر اسی ادارے میں شام 2 بجے کے بعد رات تک کی پھر دوبارہ فیس دے، تو پھر وہ پرائیویٹ ہی کیوں؟ دونوں کے چاہیے پھر وہ اگر ٹیوشن ہی پڑھانی ہے تو پھر گورنمنٹ اسکول سے کسی اور جگہ پر ٹیوشن سے پڑھا لے۔ تو دی اسپرٹ اسکول نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے فیسز جو ہیں وہ بھی بہت معقول رکھی ہیں، دوسرے اداروں کی نسبت فیسز بھی ہماری کم ہے، اور وہ فل ڈے پہ ہے۔ ہم صبح سے شام تک کوئی ایکسٹرا چارجز، کوئی ہڈن چارجز نہیں لیتے۔ باقی ادارے ہیں یہ لے رہے ہیں منتھلی آئی ٹی فیس بھی لے رہتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف فیسز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ہڈن چارجز بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے سمپل چارجز ہیں اونلی فیس، اس کے علاوہ کوئی ہڈن چارجز نہیں، کوئی پیپر کے منی نہیں ہے، کوئی پیپر فنڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سر آپ جو ہے وہ اسپرٹ اسکول یہ بزنس کر رہا ہے یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے فیسوں کو نارمل رکھا ہے؟ یہ کیا معاملات ہیں؟ سر ہم بیسیکلی بزنس تو نہیں کر رہے، ہمارا ارادہ اسپرٹ کا ایک ہی پیغام ہے کہ تعلیم ہر گھر تک۔ تو اس کے لیے اگر ہم بزنس کریں گے تو ہمیں بھی ان کی طرح زیادہ ڈبل فیسز رکھنی پڑیں گی، تو ہم نے فیسز بہت معقول رکھی ہیں، اتنی معقول ہیں کہ اس میں ہمارے ٹیچرز کی سیلری نکل جاتی ہے، بلڈنگ ہماری اپنی، ہمیں رینٹ نہیں دینا پڑتا، ٹیچرز کی سیلریز چلی جاتی ہے، اور ہمارے ایکسپینسز جو ہیں یوٹیلٹیز کے وہ پورے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور اس میں سے کوئی پروفٹ نہیں آ رہی، اور فیوچر میں ہمارا پلان بھی نہیں ہے۔ سر آپ کے اسکول کو ہم نے وزٹ کیا ہے، آپ کا پلے گراؤنڈ جو ہے وہ بہت شاندار ہے، آپ کی کلاسز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، یہ بھی بہت شاندار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک علاقے میں اتنا خوبصورت اسکول ہونا اور فیسز بھی کم ہونا، ہاؤ اٹس پاسبل؟ سر یہ بس اللہ تعالیٰ کا ایک کرم نوازی آپ کہہ لیں، اور انہوں نے ہمیں ایک جذبہ دیا ہے۔ یہ ہمارا جو ادارہ ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ادارہ 2 ایکڑ پر محیط ہے، اور اتنا بڑا ادارہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور کلاسز بھی الحمدللہ ہماری ہوادار ہے، ہر ایک میں ہمارے کلاسز کے جو ہے وہ ونڈوز لگی ہوئی ہیں، ہوادار ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو کسی قسم میں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف تعلیم دینا ہے، نہ کہ یہاں سے ارننگ کرنا اور ایک بزنس ٹول اسے بنانا۔ تو اسی لیے بس میں تو اسے اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی سمجھتا ہوں کہ اس نے ہم پر ایک بہت خاص کرم کیا، اس نے پہلے ہمیں تعلیم دی، اور اب اس نے ہمیں اس پیشے سے منسلک کر دیا جو پیغمبروں کا پیشہ ہے، اور ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ایک اہم فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے کر رہے ہیں۔ سر آپ کے اسکول میں ہمیں آ کر مختلف چیزیں دیکھنے کو ملی۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ دی اسپرٹ اسکول کو ننکانہ صاحب اور ننکانہ کے تمام علاقہ جات پر مشتمل اسکولوں پر سے کیسے کمپیئر کریں گے؟ جی سر، اس کے لیے میں نے اپنا ایک ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے۔ میں بیسیکلی جن چیزوں کے اوپر میرا فوکس ہے ان میں سب سے اہم چیز ہے کریٹیو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے اسے 1 سال کے اندر اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی کلاس لیول تک جو ایسیز ہیں ان کو رٹا وغیرہ نہیں لگائے گا، وہ خود کریٹ کر کے لکھے گا۔ ہم اس کے اوپر بڑا زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود جو ہے وہ بکس کو رٹا لگانے کی بجائے، بکس کو یاد لرن کرنے کی بجائے، ان میں کریٹیوٹی اس طرح کی ہم لے آئیں کہ وہ بچہ خود بخود جو ہے وہ ایک اچھے لیول جو ہے وہ پروڈیوس کرے۔ اور اس کے لیے ہم نے بہت اچھے ٹیچرز ہائر کیے ہوئے ہیں میرے پاس، انگلش کے یا اردو کے یا سائنس سبجیکٹ کے، میں خود جیسے ایم فل ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ ایم ایس سی یا ایم اے سے نیچے کا میں نے نہیں رکھا ہوا، ہر ایک کی کوالیفیکیشن ماسٹر ہے۔ تو پیکج بھی انہیں ہم اچھا دے رہے ہیں۔
اچھا پیکج دینے کے بعد ان سے ہم جو امید کرتے ہیں وہ اس سے بہت اچھا زیادہ آؤٹ پٹ بھی ہمیں دے رہے ہیں. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے، اور ہم اس کے لیے امید کرتے ہیں کہ ہم علاقے کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا اتریں گے. ناظرین، ہم آج موجود تھے دی اسپرٹ اسکول، جو ایک نیا اور شاندار اسکول بنا ہے. مختلف قسم کے پیکیجز یہ پرووائڈ کر رہے ہیں پیرنٹس کو بھی، اور آنے والے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی. عاطف صاحب، ہم آپ کے اسکول کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات رکھتے ہیں. دعا ہے کہ آپ کا جو اسکول ہے وہ پھلتا پھولتا رہے. شکریہ جی. ناظرین، مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے.